السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ریاض الصالحین کا باب نمبر 3 ہے، باب الصبر۔ اس سے پہلے ہم نے باب الاخلاص اور باب التوبہ پڑھا، اور باب الصبر کی بھی ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 2 ہے باب الصبر کی، لیکن آن دا ہول دیکھا جائے تو یہ حدیث نمبر 26 ہے، اور آج ہمارا لیسن نمبر 16 ہے، 16 نمبر۔ وعن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابی سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ جو صحابی ہیں ابی سعید سعد بن مالک، یہ مشہور ہیں ابو سعید خدری کے نام سے۔ ابو سعید خدری ان کو کہا جاتا ہے۔ ہجرت سے 10 سال پہلے یہ پیدا ہوئے۔ ان کا شمار چھوٹے صحابہ میں ہوتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، اور 74 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 1170 احادیث ان سے مروی ہیں۔ اپنا نام ان کا ہے سعد بن مالک، اور ابی سعید جو ہے یہ ان کی کنیت ہے، یعنی یہ باپ ہیں سعید کے، اپنا نام سعد ہے، بیٹے ہیں مالک کے۔ سعد بن مالک بن سنان خدری قبیلے کی طرف ان کی نسبت ہے، تو اس لیے انہیں ابو سعید خدری کہا جاتا ہے۔ رضی اللہ عنہما، یعنی کہ دونوں سے روایت ہے، بن مالک بن سنان جو ان کے والد ہیں، ان دونوں کی وجہ سے عنہما کا صیغہ آیا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ ان ناسم من الانصار، کہ کچھ لوگ انصار میں سے، سالو انہوں نے سوال کیا، یعنی انصار میں سے کچھ لوگوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ سالو جمع کا صیغہ ہے، سالا اس نے سوال کیا، سالو انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فآتاہم، آپ نے ان کو عطا کر دیا، یعنی کچھ مانگا، کچھ مدد کی درخواست کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتاہم، ان کو عطا کر دیا۔ ثم سألوہ، پھر انہوں نے آپ سے سوال کیا، یعنی کچھ عرصہ گزرا ہوگا، پھر اس کے بعد آ کے انہوں نے دستے سوال تراز کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے ان کو دے دیا، فآتاہم، آپ نے پھر ان کو عطا کر دیا۔ حتیٰ یہاں تک کہ نفد ما عندہ، جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا سارا ختم ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس جمع کر کے تو نہیں رکھتے تھے، کبھی بھی مال و دولت کو کنز بنا کے، خزانہ بنا کے نہیں رکھتے تھے۔ انصار کے کچھ لوگ بار بار آپ سے سوال کرتے رہے، آپ ان کو دیتے رہے۔ حتیٰ نفد ما عندہ، نافدہ کا لفظ آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے ینفد، وہ ختم ہونے والا ہے، تو وہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ ماضی ہے نافدہ۔
حتیٰ نفد ما عندہ، یہاں تک کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ فقال لہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی انہوں نے عطا تو کر دیا، انہیں دے دیا، پہلی دفعہ آئے پھر بھی دے دیا، دوسری دفعہ آئے پھر بھی دے دیا، لیکن پھر آپ نے ان کو نرمی سے سمجھایا بھی۔ اب یہاں سے دیکھیے گا ہمارے لیے کتنا خوبصورت ایک لیسن ہے کہ جب کوئی ہمیں بار بار، بعض اوقات ہوتا ہے نا کچھ لوگ آپ کو زچ کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اتنے نیڈی بھی نہیں ہے، یہ گزارا کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی، پھر بھی کچھ لوگوں کو مانگنے کی بہت عادت ہوتی ہے، وہ بار بار آپ کے پاس آئیں، اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، اس سے ہمیں بہت بڑا اپنے لیے ایک لیسن ملے گا۔ فقال لہم، آپ نے ان کو عطا تو کر دیا، دے دیا ان کو، لیکن آپ نے فرمایا، فقال لہم، آپ نے ان سے فرمایا، ہینا، جب انفقا کل شیء بیدہ، یہاں تک کہ آپ نے وہ سارا خرچ کر دیا جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں تھا، جو چیز بھی آپ کے ہاتھ میں تھی ساری آپ نے جب خرچ کر دی، پھر آپ نے ان سے فرمایا، اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا، ما یکن عندی من خیر، جو کچھ بھی ہوتا ہے عندی میرے پاس، من خیر، مال میں سے، فلن ادخرہ عنکم، وہ میں تم سے ہرگز بچا کے نہیں رکھتا، ما یکن، جو کچھ ہوتا ہے عندی میرے پاس، من خیر، مال میں سے، فلن ادخرہ، تو ہرگز میں اسے بچا کے نہیں رکھتا، عنکم، تم سے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے پھر ایک نصیحت کی، پہلے یہ بات بتا دی جو کچھ میرے پاس تھا میں تمہیں دے تو دیا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، ایک بات سن لو، وہ بات کیا تھی؟ بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ، بڑے خوبصورت، فرمایا، وَمَن یستعفف یعفہ اللہ، جو شخص بھی سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یستعفف، جو بھی سوال سے بچنا چاہتا ہے، یعفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ اسے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ اسے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں ہے، اس میں خودداری ہے، اس میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں اسے آر محسوس ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اسے پھر سوال سے بچا لیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ خیر بالکل ایگزیکٹ تو اس سے کے متعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا اس میں بھی خودداری ہی کی بات ہے۔ تو جو شخص خودداری اختیار کرتے ہوئے دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، یعفہ اللہ، اللہ اسے سوال سے بچا لیتے ہیں۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو کوئی استغنا اختیار کرتا ہے، استغنا کسے کہتے ہیں؟ سوال سے بچتا ہے اور اپنے آپ کو بے نیاز بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو وہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر لالچی نہیں بناتا، جیسے انسان کے دل میں ہوتا ہے نا کہ کسی کی جو بھی چیز دیکھی، اچھا یہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کا گھر اتنا بڑا ہے میرا کیوں نہیں ہے، اس کی گاڑی اتنی بڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے نیاز ہوتے ہیں، جو وہ غنی دل ہوتا ہے ان کا، جو ہے اتنے میں خوش ہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرتے، مستغنی ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اور یہ جو غنا کی صفت ہے نا، یہ اگر آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک دعا ضرور مانگتے رہا کریں، اور یہ لازمی بات ہے کہ انسان کے اندر غنا آ جاتا ہے۔ اکثر میں وہ دعا بتاتی ہوں آپ کو، اس میں 4 چیزیں مانگی گئی ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ دعا یاد کر لیں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اور تقوی کا، والعفاف،
اور عفت و پاک دامنی کا، والغنا اور غنا کا، یعنی غنا بھی ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، تبھی انسان کا دل غنی ہوتا ہے، اپنی کوشش سے نہیں ہم کر سکتے، اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اور دیکھیں ہم جب اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ہم ایسی دعائیں تو مانگتے ہیں، کبھی کسی نے دعا مانگتے ہوئے یہ دعا مانگی ہے یا اللہ میرا دل غنی کر دے، ہم تو بس وہی رٹے رٹائے کچھ الفاظ ہمارے پاس ہوتے ہیں، دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، بچوں کے لیے مانگتے ہیں، صحت کے لیے مانگتے ہیں، بے شک آخرت کے لیے بھی ہم مانگتے ہیں، لیکن اپنی شخصیت بلڈنگ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، کریکٹر بلڈنگ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہم مانگتے۔ ایک غنی دل والا شخص جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ شخص جو ہر وقت ری ری کرتا رہے دوسروں کے آگے، بس جی مارے گئے لٹے گئے کچھ نہیں ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، گزارا نہیں ہوتا، لوگوں کو بھی ایسا شخص پسند نہیں آتا، اس لیے اللہ سے ایک انعام مانگنا چاہیے۔ اور یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل گیا، وَمَن يَسْتَغْنِ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو بھی غنا اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دیتے ہیں۔ تیسری چیز ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو کوئی صبر اختیار کرتا ہے، یعنی صابر بننے کی کوشش کرتا ہے، صبر اختیار کیا جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ صبر کرنا، یہاں پہ صبر کرنا نہیں کہا، یتصبر یعنی وہ تکلف کر کے صبر کرتا ہے، صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے، صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کر کے صابر بنتا ہے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ، تو پھر اللہ تعالیٰ یصبرہ اللہ، اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دیتے ہیں۔ جو شخص صابر بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے کچھ کوشش کرتا ہے، تھوڑی سی محنت کرتا ہے، یصبرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات۔ پہلی بات کیا تھی، جو کوئی سوال سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے۔ دوسری بات، جو کوئی بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے وَمَن يَتَصَبِّرْ، جو کوئی صابر بننا چاہتا ہے، صبر کی کوشش کرتا ہے، صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے، یصبرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دیتے ہیں۔ نہیں صبر جو ہے نا ٹھیک ہے، کچھ لوگوں میں قدرتی طور پہ بھی ہوتا ہے، ان کی شخصیت میں موجود ہوتا ہے، خاندان سے آتا ہے، والدین سے آتا ہے، ماحول سے آتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے اندر یہ صفت ہو۔ یہ ہم اگر کوشش کر کے صابر بننے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے نہیں جی میرے اندر تو صبر ہے ہی نہیں، بس مجھ سے تو غصہ آ جاتا ہے، میرے اندر تو بس یہ کوالٹی ہے ہی نہیں، اگر نہیں ہے تو اسے پیدا کرنے کی کوشش کریں، تکلف کر کے صبر کریں، پھر دیکھیں کہ یصبرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دیں گے۔ وما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اور نہیں دیا گیا کوئی بھی شخص بہتر اور وسیع تر عطا صبر سے بہتر، یعنی کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ سب سے بہترین عطیہ اگر کسی کو ملا ہے، سب سے بہترین چیز اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ صبر ہے۔ اب اس حدیث میں 3 چیزیں ہیں اور تینوں بہت خوبصورت ہیں، اور یہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ واقعی آپ کو چونکہ جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، کلام کی جامعیت آپ کو عطا کی گئی تھی، تھوڑے الفاظ میں آپ بہت بڑی بڑی باتیں، آپ بہت لمبے لمبے خطبے نہیں دیا کرتے تھے، آپ بات مختصر کرتے تھے، لیکن بات ایسی ہوتی تھی جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔
تو یہ بخاری و مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں جن باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک تو آپ کے مکارم اخلاق کی بات ہے، آپ کے اخلاق کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے سب کچھ دے دیا۔ ایک دفعہ آیا کوئی تو بھی دے دیا، دوبارہ آیا، پھر آپ نے دوسری بات یہ کہ آپ نے پھر ان کو سمجھایا بھی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس میں کوئی بری بات ہے کہ جو شخص مانگنے آ گیا بس اب آپ نے اس کو دیا تو آپ کچھ بتا نہیں سکتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے تو ان کو اس طریقے سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ایسے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہی حدیث کوٹ کی جا سکتی ہے کہ قناعت اختیار کرنا، استغنا اختیار کرنا جو ہے وہ سوال کرنے سے بہت بہتر ہے، اور اس میں خودداری اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ اور پھر یہ کہ اس میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر بہت بڑی ایک خوبی ہے، ایک بہت بڑا وصف ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے، اس کے فضل سے انسانوں کو عطا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو اللہ پھر اسے نواز دیتا ہے۔ اگر کوئی تکلف کر کے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے واقعی صابر بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبر کریں ہر معاملے میں۔ صبر کے بارے میں خیر چونکہ اس باب میں اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صبر کے بارے میں، اور یہ باب ہی باب صبر ہے۔ صبر کی اقسام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، صبر کے بارے میں کہ صبر ہوتا کیا ہے یہ سارا ہم نے پچھلے لیسن میں سیکھ لیا تھا۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 27 وَعَنْ أَبِي يَحْيَى سُہیب بن سنان رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث روایت کی ہے حضرت ابو یحییٰ سہیب بن سنان نے۔ یہ بھی جو صحابی ہیں یہ سہیب رومی کے نام سے مشہور ہیں۔ سہیب رومی یہ عراق کے رہنے والے تھے۔ ابو یحییٰ ان کی کنیت ہے، اور رومیوں نے انہیں بچپن میں قید کر لیا تھا۔ ان کا نام کے ساتھ رومی لگتا ہے، ہیں تو یہ اصلاً عرب ہیں لیکن رومیوں نے انہیں پکڑ لیا، قید کر لیا، انہی کی پلے بھرے، اس لیے رومی کہلائے۔ جب یہ جوان ہوئے تو پھر ان کو پتہ چلا، وہاں سے بھاگ آئے، مدینہ آ گئے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ مکہ میں ان کو بنو کلب نے رومیوں سے خرید لیا تھا، کہیں اور خریدا ہوگا، پھر لات مکہ میں عبداللہ بن جدان کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ بہت مشہور صحابی ہیں، شروع میں اسلام لے آئے تھے، بہت سی تکلیفیں بھی برداشت کیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی نا، اس وقت مکہ والوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے یہاں آ کے کمایا ہے، اس لیے تم اس ہاتھ اپنے کچھ نہیں لے جا سکتے، سب کچھ یہیں چھوڑ کر جاؤ، خالی ہاتھ جانا ہے تو چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں۔ انہوں نے ہر چیز وہاں پہ چھوڑی، سب کچھ دے کر خالی ہاتھ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء میں تھے، وہیں جا ملے آپ کے ساتھ۔ جب آپ کو سب کچھ بتایا کہ میں سب کچھ دے آیا ہوں، آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا سودا۔ جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا اور انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی کہ ان میں سے آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کریں، تو اتنے عرصے کے لیے سہیب رومی جو تھے وہ نماز پڑھاتے رہے۔ 73 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ ان سے روایت ہے یہ حدیث، جو حدیث نمبر ہماری 27 ہے۔ عن ابی یحییٰ سہیب بن سنان رضی اللہ عنہ قال۔ اچھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ان سے جو حدیث شروع ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صحابی روایت کرنے والے ہیں۔ وعن ابی یحییٰ سہیب بن سنان رضی اللہ عنہ انہ قال، کہ بے شک وہ فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا انہ، لیکن یہ بولنے میں آتا ہے صحابی کے نام کے بعد انہ قال، کہ بے شک وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو دونوں قال قال ہوتے ہیں نا، ان کو اکٹھا نہیں پڑھنا چاہیے،
اگر بعض لوگ پڑھتے ہیں قال قال رسول اللہ، قال قال رسول، اس طرح نہیں، بلکہ صحابی کا نام لینے کے بعد انہو قال، بے شک وہ فرماتے ہیں، یہاں پہ وقف ہو، پھر اگلی بات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب یہاں سے الفاظ شروع ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو حدیث کی اصل ورڈنگ ہے، اسے ہم متن کہتے ہیں. یہ شروع کا جو حصہ ہوتا ہے، اس میں صحابی کا نام ہوتا ہے یا صحابہ کے نام ہوتے ہیں یا تابعین تبع تابعین، راویوں کے نام جو ہیں اسے سند کہا جاتا ہے. متن جو ہے وہ دیکھیں آپ کے بولڈ کر کے لکھا ہوا ہے، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، بے شک اس کا معاملہ سارے کا سارا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے یہ کسی اور کے لیے سوائے مومن کے، یعنی یہ چیز مومن کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہے، اور کسی کو کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ صرف مومن ہی کی خوبی ہے کہ ان امر کلہ لہ خیر، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. کیونکہ ان اصابت ہو سراؤ، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، اگر اسے کوئی بھلائی ملتی ہے، تو وہ اس پہ کیا کرتا ہے؟ شکر، اس پہ شکر کرتا ہے. ان اصابت سراؤ، اگر اس سے پہنچتی ہے کوئی خوشحالی، شکر، تو شکر کرتا ہے. فکان خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. یہ شکر کرنا اس کے لیے لازمی بات ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے. خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے اس کا شکر کرنا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اصابہ یصیب ہوتا ہے پہنچنا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر پہنچتی ہے اس کو ضَرَّاءُ کوئی تکلیف، صبر، تو صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. یعنی اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، وہ اس کے لیے باعث خیر ہے، اس پہ اجر پاتا ہے. اور اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، سوری پہلے بات ہے اس کی خیر کی، تو اس پہ کوئی خیر ملتی ہے، اسے کوئی اچھائی ملتی ہے، کوئی خوشحالی ملتی ہے، تو اس پہ وہ شکر کرتا ہے، تو اس پہ اجر پاتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے. اور اگر اسے کوئی یہاں پہ ہے کہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ بھی صبر، وہ صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ، تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، بہتری ہے، اس کے لیے بھی باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے. یعنی مومن کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، اس کے لیے نقصان کسی چیز میں نہیں ہے. اسی لیے تو میں سوچتی ہوتی ہوں کہ ایک مومن کے لیے کسی بھی تکلیف کو برداشت کرنا کتنا آسان ہے. میں سوچا کرتی ہوں کہ غیر مسلم جو ہیں ان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا مسائب و مشکلات کو برداشت کرنا. ظاہر مشکلات تو ان پہ بھی آتی ہیں، تکلیفیں ان پہ بھی آتی ہیں، بیماریاں ان پہ بھی آتی ہیں. ہم تو ایسے موقع پہ فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے. تو پھر اس کے لیے وہ تکلیف برداشت کرنا کتنا آسان. اور جب کوئی خوشی ہوتی ہے پھر بھی مومن آپے سے باہر نہیں ہوتا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا. یہ صحیح مومن کی بات ہے. آج کل تو خیر ہم تو خوشی میں بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور صبر جب کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. مومن اگر ہم صحیح ہیں، اپنے ایمان کا جائزہ بھی ہم یہاں سے دے سکتے ہیں کہ میرا رویہ اگر ایک تکلیف کے وقت یا خوشی کے وقت ایسا ہے جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے، صبر و شکر والا، تو اس کا مطلب ہے میرے اندر ایمان کی رمق موجود ہے. چلیں جی، یہ حدیث بھی بہت مختصر سی ہے لیکن بہت جامع ہے کہ مومن کیا کرتا ہے. ان اصابتہ سراء شکر فإن کانت فکانہ خیر اللہ، وإن اصابتہ ضراء
صبر فکان خیر اللہ، رواہ مسلم، اس حدیث کو بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی پچھلی حدیث جو تھی وہ متفق علیہ تھی، یعنی بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا تھا، اور یہ حدیث جو ہے یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ آگے حدیث نمبر 28، 28 نمبر حدیث ہے۔ وان انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ قال، بے شک وہ فرماتے ہیں، لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بیمار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کے بارے میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، تھوڑا سا پھر ایک دفعہ، کیونکہ ان سے پہلے ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو حضرت انس کی عمر بھی اس وقت 10 سال تھی۔ ام سلیم ان کی والدہ کا نام ہے۔ وہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں اور کہا کہ یہ میرا انیس ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، ان کے مال اور اولاد میں برکت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اللہ نے اتنی برکت ڈالی ان کے مال و اولاد میں کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے باغ 2 دفعہ پھل لاتا تھا۔ تو یہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ کہیں میں رفع حاجت کے لیے جاؤں اور میں کہیں کوئی پتھر اٹھاؤں تو کہیں اس کے نیچے سے بھی کوئی خزانہ نہ نکل آئے۔ اس طرح اللہ نے ان کو مال دیا تھا، اور اولاد اتنی کہ جب یہ فوت ہوئے تو کہیں 100 سے زیادہ ان کی اولادیں تھیں، اولادیں اور ان کی اولادوں کی بھی اولادیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں برکت دی تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان سے روایت ہے، عن انس رضی اللہ عنہ انہو قال، یہ وہی کہ انہو لکھنے میں نہیں آتا، پڑھنے میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے، جعل یتغشا الکرب، اور آپ پر بے چینی چھا گئی، کرب چھا گیا، یعنی آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ آپ کی جو مرض الموت کی کیفیت ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی کہ کس طرح آپ پہ اضطراب اور بے چینی طاری ہوئی اور بیمار زیادہ ہو گئے، آپ کا آخری وقت تھا۔ تو ایسے موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اس وقت آپ کی اولادوں میں سے صرف ایک اکیلی رہ گئی تھی، آپ دیکھیں کہ تینوں بہنیں ان کی زندگی میں ہی دنیا سے چلی گئی، اور یہ بھی 25 سال کی ہونے والی تھی۔ 25 سال کی عمر میں تو ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت یہ زندہ تھیں۔ فقالت فاطمہ رضی اللہ عنہا، فرمانے لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے منہ سے نکل گیا، واہ کرب ابتاہ، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ یہ کوئی انداز ہے عربی میں کہ کہنے کا، ہائے یعنی بہت ہی شدت ہو کسی چیز کی تو اس وقت انسان کہتا ہے واہ کرب ابتاہ۔ ابا کے ساتھ جب تا لگتا ہے وہ بھی محبت کے لیے، شفقت کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہائے میرے پیارے ابا جان۔ آپ کے منہ سے جب یہ نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت تقریباً بہت ہی بے چینی، اضطراب، اور کبھی غشی طاری ہو جاتی تھی آپ کے، کبھی ہوش میں آ جاتے تھے، بہت بیماری کی حالت تھی، حضرت فاطمہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کے آپ نے فرمایا، لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی کرب نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیس علی ابی کا کرب، نہیں ہوگا آپ کے باپ پر کوئی بھی کرب، کوئی بھی تکلیف، بعد اليوم، آج کے بعد۔ یہ الفاظ آپ نے فرمائے، لیس علی ابی کی اس لیے کہ مؤنث ہیں آگے جن سے آپ مخاطب، کرب بعد اليوم، آج کے بعد آپ کے باپ پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لما مات، پھر اس کے بعد آپ فوت ہو گئے، آپ کے فوت ہونے کے بعد قالت، وہ کہنے لگی، یا بتا، اے میرے پیارے ابا جان، اجاب ربا دعاہ، رب نے بلایا تو آپ نے قبول کر لیا، رب کی پکار کو قبول کر لیا، اجابہ قبول کر لیا، ربا نے رب کی
پکار کو دعا ہو، جب اس نے آپ کو پکارا، اجاب ربا دعا ہو، اپنے رب کی پکار کو آپ نے قبول کر لیا۔ اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتا ہوں، اے میرے پیارے ابا جان، اجاب ربا دعا ہو، آپ نے اپنے رب کی پکار کو قبول کر لیا۔ یا ابتا، اے ابا جان، جنت الفردوس ماواہ، جس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، یا جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا بتا الا جبریل ننعاہ، ہم جبریل کو یہ خبر دیتے ہیں، ہم جبریل کو یہ بتاتے ہیں، مطلب یہ غم کی شدت میں، تکلیف میں، آپ سوچیں کہ ایک انسان جو خود بھی ابھی 25 سال کا ہو، سارے بہن بھائی ان کی دنیا میں سے جا چکے ہیں، والدہ بھی جا چکی، ایک باپ ہے، اور پھر یہ تو خیر باپ بیٹی کا رشتہ ہے، دوسری طرف آپ ختم النبیین ہیں، آپ کا جو درجہ ہے، آپ تو ایک ایک مومن کے لیے ایسے ہی پیارے تھے، تو آپ کی بیٹی کی آپ جو کیفیت ہے، ان کا جو درد ہے، ان کی جو تکلیف ہے، وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کس کرب سے گزر رہی ہوں گی۔ بلکہ اس موقع پہ انہوں نے کچھ شعر بھی پڑھے تھے، جن کا ترجمہ ہے کہ آج مصیبت کے وہ پہاڑ مجھ پہ ٹوٹے ہیں لوگوں، کہ اگر دنوں پہ یہ مصیبتیں آ جائیں تو وہ دن بھی اندھیری رات بن جائیں۔ یہ جذباتی باتیں ظاہر ہے ہر انسان کا کرنا یہ ایک فطری امر ہے، جو چیز منع ہے وہ نوحہ کرنا ہے، جزا فضا کرنا ہے، ایسے الفاظ ناشکری کے منہ سے نکالنا ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہوتے۔ اور آپ کی وفات سے پہلے جب آپ نے یہ بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہا نہیں ایسے نہ کہو، تمہارے باپ پہ بس یہ اب آخری تکلیف ہے، لیسا علی ابیکی کرب بعد الجوع، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ دنیا سے چلے گئے، پھر بھی وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ جذباتی گفتگو تھی ان کی۔ جنت الفردوس ماوا، یا بتاؤ عجاب ربا دعاؤ، یا بتاؤ جنت الفردوس ماواہ، یا بتاؤ الا جبریل ننعاہ، ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں، آپ کی موت کی خبر ہم جبریل کو دیں گے۔ مطلب انسان کہتے ہیں جبریل آتے تھے روز، اب کس کے پاس آئیں گے، ہم انہیں بتائیں گے کہ آپ نہیں رہے۔ لما دفنا، پھر جب آپ کو دفن کر دیا گیا، قالت فاطمہ رضی اللہ عنہا اطابت انفسکم ان تحسو، جب دفن کر دیا گیا آپ کو تو کہنے لگی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اطابت انفسکم، ہاں اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ، کیا گوارا کر لیا تمہارے نفسوں نے، کیا تمہارے نفسوں نے یہ بات کیسی قبول کر لی، ان تحسو علی رسول اللہ التراب، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی ڈالو، آپ کے جسم اطہر کو مٹی میں دفنائے تم لوگ۔ سوال ہے نا، اطابت انفسکم، کیا گوارا کیا تمہارے نفسوں نے، یہ کیسے گوارا کیا، کیسے تمہارے دل مانے تھے، انتاسو یہ کہ تم ڈالو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، کہ آپ کے جسم اطہر پہ تم مٹی ڈال کے آ گئے، کیسے کیا تم نے؟ رواہ البخاری، بخاری کی حدیث۔
اس حدیث سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صبر کے باب میں یہ حدیث آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی صبر کرنے ہی کی تلقین ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو آپ نے ان سے کہا لیس علی ابی کی کرب بادل جو، اور یہ بھی کہ ظاہر ہے ایسے موقع پہ جب کوئی تکلیف والا معاملہ ہوتا ہے تو ایک فطری بات ہے کہ انسان جذباتی طور پہ کچھ بات منہ سے اس کے نکل جاتی ہے، بس خیال اس بات کا رکھنا چاہیے کہ وہ بات ایسی نہ ہو جیسی کہ اللہ کو ناپسند آ جائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تو آپ نے ان کو ہاتھوں میں اٹھایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ نے فرمایا اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم غم زدہ ہیں، لیکن زبان کوئی ایسی بات نہیں کرے گی جو اللہ کو پسند نہ، تو مفہوم ہے اس حدیث کا، ایگزیکٹ ورڈنگ تو نہیں مجھے یاد، تو آپ نے بھی اس وقت کچھ نہ کچھ الفاظ تو آپ کے منہ سے نکلے، جسے آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے، نے فرمایا آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا تو رحمت ہے، زبان سے کوئی جزا فسا کے الفاظ ہمیں نہیں نکالنے چاہیے، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے ہمیں جو پتہ چلتی ہے فلما ماتا، جب آپ فوت ہو گئے، جب آپ پہ موت طاری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، انسانوں میں آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام بہت بلند ہے، ورفعنا لک ذکرک، لیکن یہ کہنا کہ آپ پردہ فرما گئے ہیں، آپ زندہ ہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن تمام کائنات میں سے آپ کا درجہ سب سے بلند، انسانوں میں سے خیر البشر ہیں آپ، یہ کہنا کہ آپ بشر نہیں ہیں، یہ بھی ہم جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں وہ بھی قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ سورہ زمر کی آیت 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میتون و انہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں، اور یہاں پہ بھی حدیث میں بھی فلما ماتا کے الفاظ ہیں۔ ہاں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد برزخ میں آپ کی زندگی کیسی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، جیسے شہید کے لیے بھی ہے کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، کہ شہید جو ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اللہ کے ہاں کیسی ہے ہمیں اس کا نہیں پتہ، ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، لیکن یقیناً آپ بہت بلند درجہ ہے آپ کا، آپ کی عظمت، آپ کی شان بہت اونچی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ درود جب بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ درود شریف میں جب ہم کہتے ہیں کہ ایھا النبی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہمارا درود ان تک پہنچاتے ہیں، جو شخص بھی، جو لوگ بھی آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں وہ فرشتے آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر ہیں، یہ بات ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ ہمیں اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن نے جب فرمایا تو ظاہر ہے آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو ایک فطری طریقے سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی طرح فطری طور پہ آپ کو موت بھی آئے۔ اور تیسری بات دیکھیں یہاں پہ کہ محبت حضرت فاطمہ کی اپنے والد کے ساتھ اتنی ہے کہ
بلکہ کچھ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخری ایام میں انہی دنوں میں حضرت فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حالت دیکھی تو رونے لگ گئیں، تو آپ نے انہیں کہا، اپنے قریب بلایا، ان کے کان میں کوئی بات کی، بلکہ پہلے جب آپ نے کان میں بات کی تو آپ نے انہیں بتا دیا کہ بس اب میرا آخری وقت ہے، اس وقت وہ رونے لگ گئی۔ پھر دوبارہ آپ نے ان کے قریب بلا کے بات کی تو پھر اس پہ وہ خوش ہو گئی، ہنسنے لگ گئی۔ تو بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ آپ نے اپنی موت کی خبر دی، دوسری دفعہ آپ نے مجھے یہ بتایا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو، پھر میں خوش ہوں۔ اور واقعی 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ اس دنیا سے چلے گئی۔ 25 سال ان کی عمر تھی جب وہ فوت ہوئی، اور 25 سال ہی عبداللہ کی عمر تھی، ان کے شوہر کی، حضرت عبداللہ کی، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے چلے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پہ بھی وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کا اظہار جائز ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو جس وقت ان پہ موت کی کیفیت تھی، آپ بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے، اپنے چہرے پہ پھیرتے تھے، آپ کا بخار بہت تیز تھا۔ اس وقت کی کوئی بات کرنا، اگر انسان اپنی بیماری کے متعلق کوئی بات کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اور کسی کی موت پہ اگر انسان کچھ ظاہر ایک فطری بات ہے کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے منہ سے کوئی الفاظ نکل جاتے ہیں، تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نوحہ کرنا، بال نوچنا، ماتم کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اپنی میت کے کچھ اوصاف بیان کر رہے ہیں جیسے حضرت فاطمہ بات کر رہی تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ تم دفن کر آئے آپ کو، یہ بھی ایک غم کی کیفیت میں ان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو آپ کے دفن کرنے پہ کوئی اعتراض تھا، تو وہ تو ایک شریعت کا حکم ہے، اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی اس سے مستثنا ہو سکتا ہے، نہ موت سے اور نہ دفن ہونے سے۔ تو اور دوسرا یہ کہ ایک یہ بات بھی اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ موت کے وقت کی جو تکلیف ہے اس سے ہم کسی کی جنتی یا جہنمی ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، دیکھا اس شخص کو کتنی تکلیف سے اس کی جان نکلی ہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا تو اب اس کا یہ انجام ہوا۔ ایسی بات نہیں، موت کے وقت کی تکلیف کسی کی اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں، کسی کو نہیں بھی دکھاتے۔ ظاہر تکلیف تو جان نکلتی ہے جسم سے کہ روئیں روئیں سے، یہ کوئی آسان مرحلہ تو نہیں ہے، اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اللہ موت کی بے ہوشیوں اور تکلیفوں میں مدد فرما۔ 28 احادیث تک ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں احادیث کا فہم عطا فرمائے، اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد کرنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں پڑھاتے ہوئے اگر کوئی کمی بیشی، کمی کوتاہی، کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ لوگ بھی اس کو آگے پہنچایا کریں تاکہ جتنے زیادہ لوگ اسے سنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ اس لیے آپ انہیں شیئر بھی کیا کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ خیر کی بات جتنی پھیل جائے اتنا ہی بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے جو فلسطین میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جس طرح سے ان کو بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہے،
جس طرح سے وہ شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں، بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہیں جنہیں ہم صرف بس سن کے، دیکھ کے خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتے ہیں. ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اختیار کو یہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا حوصلہ دے، اتنی ہمت دے کہ یہ اس قابل ہوں کہ یہ کچھ کہہ سکیں ان کے بارے، یہ کچھ مدد کر سکیں ان کی. ہم اپنے طور پہ بس اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور کچھ مالی مدد اگر ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ مالی مدد بھی کی بھی بہت ضرورت ہے. مالی طور پہ ان لوگوں کے حالات جو ہیں وہ اس وقت بہت کریٹیکل ہو چکے. بھی کل ہی سنا تھا کہ وہ بچے جو اسکولوں میں پڑھتے تھے، ان کے وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ اس تعلیمی سال کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، کیونکہ کوئی بچہ رہا ہی نہیں جو امتحان دے سکے. سارے بچے شہید ہو چکے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوک وعدوہم. اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وخرب بیوتہم ودمر دیارہم وکسر آوارہم وقرب آجالہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اے اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذی العرش المجید، یا فعال لما ترید. یا اللہ ہمیں بخش دے، تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو جہاد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں آپس میں محبتیں ڈال دے. یا اللہ ان کے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو متفق کر دے کہ مل کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے. یا اللہ اپنے اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما. اے اللہ ان کافروں پر لعنت کر جو تیرے راستے سے روکتے ہیں، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، تیرے دوستوں کو قتل کرتے ہیں. اے اللہ ان کی باتوں میں اختلاف ڈال دے اور ان کے قدموں کو ڈگمگا دے، کو پریشان کر دے. یا اللہ وفرق جمعہم، یا اللہ ان کی جمعیت کو منتشر کر دے. وخرب بیوتہم، ان کے گھروں کو برباد کر دے، ان کے دروازوں کو توڑ دے، ان کی عمارتوں کو توڑ دے، ان کو موت کے قریب کر دے. یا اللہ، یا اللہ ان مجرم قوموں پر عذاب نازل فرما دے جو لوٹنے والا نہ ہو. کہ اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں. ہم ان کی برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کریں. یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، فتح عطا فرما. یا اللہ کافروں کے مقابلے میں مومنوں کی مدد فرما. یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو متفق کر دے. یا اللہ انہیں مضبوط کر دے. یا اللہ ان کے حوصلے بلند کر دے. یا اللہ انہیں غیروں سے ڈرنے کی، غیروں کی پرواہ کرنے والا نہ بنا. یا اللہ انہیں صرف اپنی ذات کی خاطر، اپنی رضا کی خاطر یا اللہ دنیا
کی زندگی میں آخرت کا سودا کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔